مرزا افتخار صاحب سلامت کو عنایت فرمائیے. جی السلام علیکم سر. آج کا جو ہے نا مجھے قبلہ میر افسر امان صاحب کی ہمیں خاصی جو ہے نا کمی محسوس ہو رہی ہے. ان کی ڈیوٹی جو ہے جناب سید محمد اختر صاحب نے بڑے احسن انداز میں سر انجام دی ہے ماشاءاللہ جی. تو میری دعا ہے کہ قبلہ میر افسر امان صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات صحت سلامتی دے. ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب ماشاءاللہ آپ کی طرف سے القاء تصوف ذکر و فکر کے حوالے سے تصوف اور تعلیمات صوفیاء کا جو آج کا ٹاپک تھا ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا رہا ہے. آپ کی خدمات بالکل ہم بلا نہیں سکتے ہیں, بڑے ہی جتنی تعریف کریں کم ہے. اس میں آج تیمور صاحب نے پیش کیا ماشاءاللہ زبردست. انہوں نے انتہائی مختصر ٹائم میں بڑے ہی لمبے موضوع کو ڈیٹیلڈ موضوع کو انہوں نے کوزے میں جو ہے نا دریا کو کوزے میں بند کر کے ہمارے سامنے پیش کیا, جس کی جتنی تعریف کی جائے تھوڑی ہے. انہوں نے پہلے وحی کا ذکر کیا کہ وحی کا کہاں سے شروع ہوئی اور کتنے عرصے میں یہ مکمل ہوئی ہے. اس میں علوم و فنون, علم قرآن, زبان رسول, علم حدیث وغیرہ یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں. بعد میں انہوں نے اس پوائنٹ پہ بھی اپنی ہماری توجہ مبذول کرائی کہ صوفیاء کے نزدیک جو ہے نا تصوف اور رسالت مآب کے دور کہاں سے یہ شروع ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اطاعت شعری اس کے حوالے سے بھی ہمیں بعد میں انہوں نے ڈیٹیل میں جا کے جناب حضرت خواجہ حسن بصری ان کے حوالے سے بیان کیا. اور تاریخ تصوف میں جو ہے نا انہوں نے ایک جو سب سے پہلے صوفی ہیں ابو الہاشم صوفی, ان کا ذکر کیا کہ انتہائی عظیم القدر شخصیت کے مالک تھے. تو اس کے ساتھ آگے انہوں نے جو ہے نا تصوف کی جو 4 سلسلہ جات ہیں اس حوالے سے انہوں نے ہماری جو ہے نا ڈیٹیلڈ ہمیں بتایا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں, کس طرح ہوا. تو باقی سلسلہ جو ہے سلسلہ حضرت خواجہ معروف کرخی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, چشتی سلسلہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, برصغیر پاک و ہند, جتنے یہ 4 سلسلے تھے ڈیٹیل میں انہوں نے ہر وہ علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کیا ہے. کشف المحجوب کتاب جو ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد جو ہے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو خدمات ہیں ان کا اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی. اور نیکسٹ انہوں نے یہ کہا کہ اگلی نشست میں جو ہے نا خصوصی طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کیا جائے گا. تصوف کے مختلف آستانے جو ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے پوائنٹ ہمیں بتائے. صوفیاء کرام کی خدمات جتنی بھی ہیں اس پہ انہوں نے ہماری توجہ مبذول کرائی. قرآن و سنت سے ماخوذ اس طرح کے سوالات کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس پہ بھی جو ہے نا تنقید کے حوالے سے پچھلی جو ہماری یہاں کی مجلس تھی اس میں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب ان کے بارے میں جو تنقید کی گئی اس کو بھی انہوں نے واضح کیا اور رپلائی کی ہے. جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب انہوں نے کوئی کوشچن ریز کیا کہ تصوف کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ماشاءاللہ اچھا مطلب رپلائی دیا ہے جو کہ احسن انداز میں بالکل انہوں نے بیان کیا. تو دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے میں یہ کہوں گا, انہوں نے انتہائی اچھے انداز میں بڑی ڈیٹیلڈ رپلائی کر کے انہوں نے ہماری توجہ کرائی کہ اس طرح مقالہ کی تعریف بھی کی ہے. انہوں نے بدعت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا جو سوال تھا اس کو بھی انہوں نے کہا کہ بدعت چیز کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جتنا ہی میں آگے باتیں کرتا جاؤں یہ تھوڑی ہے تعریف آپ کی زیادہ بنتی ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کر کے ہمیں بیان کیا اور ان کی باتیں سونے کے پانی سے لکھنے والی ہیں. تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جناب ڈاکٹر عبد الرحیم خان صاحب ہیں, انہوں نے بھی بڑے ہی اچھے انداز میں تصوف کی ہر نشست کی خوبصورتی اور احسن انداز میں انہوں نے کنوے کیا کہ یہ ساری جو تصوف کی نشستیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. معاشرے پہ انہوں نے جا کے سیلفنس اور سیلفش اس پوائنٹ پہ انہوں نے زور دیا کہ یہ نوجوان جو ہیں ان کو کیسے اجاگر کیا جائے. تو صوفی کی بہت اہم اہمیت اور تعریف کی ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی. اس کے بعد میڈم سبیہ بانو صاحبہ ہیں, انہوں نے بھی بڑا ہی اعلیٰ انداز میں ایک ہی شعر پڑھ کے جناب انہوں نے وہ ساری بات اس کو بند کر دی ہے کہ ہمیں جو ہے نا غور سے مطلب ہونا چاہیے. اور میڈم صاحبہ کی یہ بات بالکل زبردست ہے کہ
مطلب چیز ہمیں اپنے کام سے اور اس سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ ہم ہیئر اینڈ دیئر کی باتیں کریں. تو جناب عاصم رانجھا صاحب ہیں 5ویں نمبر پہ، انہوں نے بھی ماشاءاللہ، عاصم رانجھا صاحب انتہائی مطلب خوبصورتی سے اور پیار محبت سے اور بالکل وہ سادے سے لہجے میں جو ہے نا بڑی پیاری بات کر جاتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی تعریف بھی کی ہے مقالہ کی اور انتہائی اچھے انداز میں ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے. تو باقی جو ہے ڈاکٹر صاحب دوبارہ آئے، پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ شعر بھی بیان کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ لہو جہاں یہ چیز ہے کیا ہم. پھر اس طرح وہ بڑا ہی زبردست ڈاکٹر صاحب کی بات، اور شعر میں جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی یہ ہے کہ وہ کتاب کے حوالہ جات اور اس طرح وہ ایک ایسی ہمیں مثال دے دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنتی ہے. برداشت کریں، مریض کی عیادت کریں. تو اس طرح انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمیں پوائنٹس دیے ہیں کہ ہم ان پہ عمل کریں. فیصل شاہ صاحب کو بھی بلایا گیا اور بھی باقی کئی احباب شاید ان کے پاس کوئی وہ آواز کی پرابلم تھی یا کوئی سگنل کا مسئلہ ہو تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب کی بات ایک انہوں نے ٹیکس کا ذکر کیا ہے، تو ان کا وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹیکس کی مثال زکوٰۃ کے حوالے سے میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اگر ہر بندہ جس طرح ہمارے اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت ہے اور پرسنٹیج مقرر ہے سالانہ، اگر ہر بندہ دے تو یقیناً غریب کوئی نہیں رہے گا. تو دے اور صحیح اس کا استعمال ہو. جیسے ہماری مطلب کٹنگ تو ہو جاتی ہیں کہیں جبری بھی یا ہم اپنے ہاتھ سے دیں، مگر وہ استعمال بھی ہو تو یقیناً غریب کوئی نہیں رہے گا. یورپ کی مثال انہوں نے دی ہے، بالکل بہت اچھی دی ہے. اور صوفیاء کرام کی خدمات کے حوالے سے میں تھوڑا یہ ایڈ کرتا چلوں گا کہ واقعی ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. بدعت کے حوالے سے صرف اتنی عرض ہے کہ صوفی جو ہے نا انہوں نے بدعت کوئی نہیں کی ہے. صوفی جو ہے وہ اپنی خدمات بالکل ایسا انداز میں دے کے گئے، دیتے رہے اور آنے والے دور میں بھی دے بھی رہے، دیں گے بھی. بدعت جو ہے ہم خود جا کر دیتے ہیں. صوفی کی تعریف اس پہ میں نہیں جاتا ہوں، ٹائم خاصا ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی بیچارے ان کی اور بھی لوگوں کی ہوتی ہیں اپنی ٹائم سیٹنگ جو ہے. ذاتی لالچ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز جب نہیں ہوگی، جیسا کہ عبد الرحیم خان صاحب نے بھی ذکر کیا، ذاتی لالچ نہ ہو، خدمت خلق کا جذبہ ہو، تو پھر صوفی یقیناً ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. میں جامعہ عائشہ گلبرگ جو یہ دعوت الخیر کی طرف سے آستانہ ہے یا مسجد ہے، ایک بڑی جامعہ ہے، اس کی تعریف بیان کروں گا کہ بڑی ہی اچھی انہوں نے اس پہ اپنے یہ خرچہ کر کے بنائی ہے مسجد. کہتے ہیں کہ یہاں پہ راستہ تک کوئی نہیں ہوتا تھا جانے کا، لوگ ڈرتے تھے. ابھی جو ہے وہاں پہ کوئی 30,000 سے زیادہ نمازی نماز پڑھ سکتے، اتنی گنجائش اس میں ہے. شاید میں غلط نہ ہوں، فکر کے حوالے سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا. اور رمضان شریف میں بھی غربا جو لوگ ہیں وہ افطاری وغیرہ ان کا بندوبست کرتے ہیں. ان کی خدمات اس میں بالکل کم کوئی نہیں ہے. نیریاں شریف ہے تراڑ کھل میں، ہمارے گولڑا شریف میں دیکھ لیں. تو ہمیں چاہیے یہ کہ قرآن حکیم کی جو احکام الہی اور اطاعت رسول پہ ہم عمل پیرا ہو کے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. باقی خدمات کے حوالے سے یقیناً کمی کوئی نہیں ہے. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی ماشاءاللہ خاصا وہ محنت ہے، آپ کی لگن ہے، خلوص ہے، جو اتنا رات گئے تک آپ اپنے مینج کرتے ہیں پروگرام. اور اس قلم کاروان ٹیم کو جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے ماشاءاللہ. اور میری دلی دعا ہے کہ یہ جو بزم ہے یہ چلتی رہے اور سب لوگ اسی طرح اکٹھے ہو کے تو ہم فلاح کے لیے کچھ کریں کام. تو اگر کوئی میری بولنے میں یا اس طرح کی کوئی کمی بیشی ہو تو میں اللہ پاک کے ان کے حضور معافی کا حسدگار ہوں. تو بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. بہت شکریہ مرزا افتخار صاحب، آپ نے اپنے خطابت کے خطبے میں مقالے کے ساتھ ساتھ تمام تر تبصروں و سوالات کو بھی شامل کیا اور چھوٹی سے چھوٹی جزیات کو بھی شامل کیا اور ایک عمدہ خطبہ پیش کیا. اور اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف آ چکے ہیں، اور یہاں میں درخواست کروں گا ڈاکٹر آج کے پروگرام کے منتظم جناب ڈاکٹر یاسر حسین فتح القاری صاحب سے کہ وہ شرکائے مجلس کا شکریہ ادا فرمائیں اور اختتامی کلمات سے نوازیں. جی الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت
اور بزرگوں کی توجہات کہ آج ہمارا پروگرام پھر ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سجا۔ میں مکالہ نگار محمد ممتاز تیمور صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑے تفصیلی انداز کے ساتھ مکالہ پیش کیا، اور جتنے بھی حضرات نے تبصرہ کیا، سوال جواب ہوئے، سب کا بہت شکریہ۔ جتنے حضرات و خواتین نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، بالخصوص مرزا صاحب جنہوں نے صدارت فرمائی، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ پروگراموں میں شرکت فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں بھی برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو وقت کی کمی کے حوالے سے بعض اوقات تھوڑی سی گستاخی ہو جاتی ہے، لیکن معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت کو کہیں نہ کہیں تھامنا ہی ضرور ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بعد میں میسیجز میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں، آپ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ کہاں کہاں کس کس کے ہر بندہ سمجھتا ہے، تو اس کے بعد یہ صدارتی خطبے اور اس اختتامی کلمات کے بعد یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کو لنک کو جتنا مرضی آپ جاری رکھ سکیں، ماشاءاللہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور فرید خان صاحب ماشاءاللہ ایک گہرا سمندر ہے جو روانگی کے ساتھ جب بہنا شروع کرتا ہے تو پھر علم کے ایسے موتی اس سے نکلتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ ان کی برکتیں عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میر صاحب آخر میں تشریف لائے ہیں، آج کسی خاص میٹنگ کی وجہ سے میر افسر امان صاحب نہیں تھے، ابھی شاید موجود ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی کمی ہم نے بہت محسوس کی ہے آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میر کارواں میر افسر امان صاحب کو کامل صحت کے ساتھ حیات خضرہ نصیب فرمائے، کسی طرح ہمارے پروگراموں کی وہ ہمیشہ رونق بنتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔